السلام علیکم. ابھی حسن ڈسکس کر رہا تھا کہ شادی کے بعد انسان کے رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس پہ جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جیسا گمان کرتے ہو اللہ ویسا بن جاتا ہے. آپ گمان کرو کہ آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی شادی کے بعد, آپ گمان کرو آپ شادی کے بعد غریب ہو جاؤ گے, آپ گمان کرو آپ بد نصیب ہو, آپ گمان کرو آپ کا رشتہ غلط ہوا, آپ کو سب کچھ غلط لگے گا. میں غلط چل رہا ہوں, میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے, میری اولاد بھی غلط پیدا ہو گئی ہے, یہ بھی وفادار نہیں ہوگی, میری بیوی مجھے دھوکہ دے کے جائے گی, میری ساس میرے خلاف ہو جائے گی. یعنی ایک ایسی دماغ میں کہانی ہوگا, کچھ نہیں ہے, یعنی دماغ بن جائے گا. نیت پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا, غریب بندہ, عید کا تیسرا دن تھا, چوتھا دن تھا, میں قیمہ پسوانے کے لیے گوشت لے کے گیا تو قیمے والی دکان کے پاس وہ کھڑا ہوا تھا بندہ. زیر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پینٹ کرتا ہے وہ دوارہ پہ نا, ٹھیک ہے میرا کزن وہ, لیکن غریب بہت ہے. یعنی کہ اس کے پاس ایک جتنا یہ واش روم ہے نا, اس سے بڑا ایک کمرہ ہے, یہاں رہتا ہے بس, وہ اتنی سی جگہ میں رہتا ہے, اکیلے ہی ہے, محنت کرتا ہے, کھاتا ہے, ٹھیک ہے, بھوکا نہیں مرتا. لیکن اس بندے کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو آج تک میں امیروں پہ نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے, اس کی اسٹوری آج یہاں ڈسکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو عید کا تیسرا دن ہے, میں قیمہ پسوانے گیا ہوں, تو میں اسے پکڑ لیا, میں نے کہا یار آجا یار, پکڑ لے گوشت کا تھیلا, قیمہ بنوا لیتے. چلے گیا, اتر گیا, اب میں قیمہ بنوا رہا ہوں. اب وہ کھڑا دیکھ رہا ہے, اس کے کپڑے بھی اس دن بھی کپڑے اتنے صاف ستھرے نہیں تھے, پھر بھی صاف ستھرے تھے لیکن اتنے صاف ستھرے نہیں تھے جتنے ہونے چاہیے تھے. تو وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ تین مزدور آپس میں بات کر رہے ہیں عید کے تیسرے دن کہ یار ناشتہ کرنا ہے, ادھر کی حلوہ پوڑیاں بن رہی ہیں, کچھ بنا, ناشتہ کرنا ہے یار, پیسے کوئی نہیں ناشتے کے. اس کی جیب میں 500 روپے تھے. کتنے تھے؟ اب نیت بتا رہا ہوں میں آپ کو, 500 روپے تھے اس کی. اب مجھے پتا ہے اس کی جیب میں 500 روپے ہیں. وہ بھی عید والے دن کسی بندے نے, ہمارے خاندان میں سے کسی نے اس کی جیب میں رکھ دیے کہ بھائی آج عید کا دن ہے تو 500 روپے تو جیب میں رکھ. اس نے 500 نکالے, اس نے اسے دے دیا میرے سامنے, انہیں دے دیا 500. میں دیکھ رہا, انہیں کہتا ہے یہ لو 500. وہ کہہ رہے تو کون ہے؟ یہ چھوڑو یار, جاؤ ناشتہ کرو. اب وہ حالت دیکھ رہے یار, ہم سے زیادہ غریب تو یہ ہے, ہم سے زیادہ غریب تو یہ ہے. اس نے کہا جاؤ. اور میں اس کے دیکھ رہا, میں نے کہا ادھر بھائی کیا کیا ہے؟ کہہ رہا میں نے 500 دے دی انہیں. میں کہا اگلے پیسے ہیں جیب میں؟ کہہ رہا نہیں. میں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کہتا اس کا مسئلہ ہے, میں نے اس کے بندوں کو کھانا کھلایا, یہ اس کا مسئلہ ہے, اب وہ مجھے کیسے دے گا؟ اور وہ گھر آیا, میرے والد صاحب نے اس کی جیب میں 1500 روپے رکھ دیا. اور میرے والد صاحب کو یہ اسٹوری بھی سنائی نہیں تھی. میں اس کی طرف دیکھا, میں نے کہا یار تو بزنس کر رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ بزنس کر رہا ہے. اس کا جو اسپرچل تھا, اس کی جو روح تھی, ذرا اس کا وزن کرو, بہت اسٹرانگ روح تھی اس کی. نمازی نہیں ہے وہ, تہجد گزار نہیں ہے, تراویح نہیں پڑھی ہوں گی شاید اس نے, روزے بھی نہیں رکھے ہوں گے. سمجھا رہی بیٹا حسن؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پوائنٹ تک پہنچ جانا. 500 روپے دیتے ہوئے اسے پتا تھا اس کی جیب خالی ہو رہی ہے, لیکن اس کے ماتھے پہ بل نہیں تھا. اسے بلیو تھا اپنے اللہ پہ کہ اس کا اللہ اسے دے گا اور ڈبل دے گا. 5 کے بدلے 500 والے 3 دے گا, دے گا. تو وہ چیز جو اس کی تھی نا, اس نے اسے کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق میں برکت دی ہے تو آپ کی نیت وہ ہے, وہ کی روح وہ اس لڑکے والی ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کا اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے, اللہ اس لیے آپ کی مدد کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں اس کمرے میں بیٹھ کے پورے پاکستان کے لوگوں تک آواز پہنچا سکتا ہوں, تو وہ پہنچا رہا ہے. تو وہ جو اسپرچل آپ کی روح تازی ہو جاتی ہے نا, پاورفل. امام حسن حسین کی کیا تھی؟ روح بہت سالڈ تھی. صحابہ کرام کیا تھی؟ روح بہت سالڈ تھی. وہ جسم کو خوراک نہیں دیتے تھے, وہ روح کو خوراک دیتے تھے. اور روح اتنی مضبوط تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پہ کوئلے رکھ کے بھی کلمے کو نہیں ہٹا سکی. وہ لیول جب آ جاتا ہے نا, تو وہ 500 لینے والے بندے نے اگلے دن کیا کیا, اندازہ لگائیں کہ جب کچھ دنوں کے بعد, اب انہوں نے 500 تو دے دی, وہ جانتے تو نہیں تھے. اب اندازہ لگائیں ان 3 نے اس کی دعوت کی, انہیں مزدوری لگی ہوگی, انہوں نے اس کی دعوت کی, اور دعوت بھی کی اور ایک کوٹھی پہ کام بھی دلا دیا. اور کام اتنا دلا دیا کہ کم سے کم 50 سے 60 ہزار کا کام دلا دیا, پینٹ کا, جو اسے ملنا ہی نہیں تھا, جو اسے
500 سے کہاں پہنچا وہ 50,000. پھر بھائی اس کا تو پھر آپ کو انداز ہی الگ. وہ پہلے ہی 500 میں اتنا سکی تھا, 50 میں کس لیول کا سکی ہوگا سوچو. اس نے 2 دن زندگی جی, اپنی مرضی کی زندگی جی اس نے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز جب آتی ہے نا تو پھر انسان میں برکت پیدا ہوتی ہے, پھر انسان کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے. انسان جب کھانے کو چھپاتا ہے نا, آپ اپنی امی, آپ کیا, میں ایک آپ کو ٹرک بتا دوں چھوٹا سا, سننے والے بھی اس چیز کو فالو کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں رزق میں برکت پیدا ہو جائے تو 3 کام کر لیں. پہلا کام, ماں کو جب پیسے دیں نا تو ماں اگر بولے نا کہ وہ 9 نوٹ ہیں اور آپ کو پتا وہ 10 ہیں تو 10واں ثابت کرنے کی کوشش مت کرنا, سمجھ آئی, چپ ہو جانا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہنر بتا رہا ہوں آج آپ کو کروڑپتی بننے کا. یہ کروڑپتی دولت والا نہیں, زندگی میں اصل کروڑپتی جو ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ, باپ کو مانگے بغیر باپ کی جیب میں پیسے رکھتے رہنا اپنی تنخواہ میں سے, تمہارے پیسے ڈبل ہوتے رہیں. اور تیسرا, ڈیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, بیوی کو مت کہنا ہے کہ تمہاری ماں کے لیے کھانا پکا کے دے. تمہارے لیے پکاتی ہے, تمہارے سامنے رکھتی ہے, کھانے کو اٹھاؤ ماں کو دے کے آ جاؤ, اور بیوی کے سامنے آ کے بھوکے پیٹ بیٹھ جاؤ, بیوی دوبارہ آپ کو دے دے گی. بیوی سے اپنی ماں کے لیے ڈیمانڈ مت کرو. اسے کہو کہ میں تمہیں ذمہ داری ڈال رہا ہی نہیں ہوں, میں تمہیں ذمہ داری کیوں ڈالوں اپنی ماں کے لیے. مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو ایک نوکر رکھ لوں 5,000 میں 3 ٹائم کھانا پکا کے دے, میں نوکر رکھ لوں 2-3 ہزار میں صفائی کر کے جائے گی. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. یہ شادی شدہ لوگ ہیں, اس بات کو سمجھو. کیوں بیوی پہ ظلم کرتے ہو بار بار کہ برا کہتے تمہاری ماں کو باپ کو, اپنے آپ کو کیوں نہیں سیکریفائس کرتے. تمہارے سامنے وہ رکھتی ہے نا کھانا, اس ٹرے کو اٹھا کے کیوں نہیں ماں کو دے دیتے. خود باہر سے کھا لو, 1 دن کھا لو, 2 دن کھا لو, دوسرے دن بیوی خود تمہیں 1 روٹی نہیں 3 دے گی, اسے پتا ہے 2 نیچے دے کے آئے گا. سمجھے بات. اگر وہ تم سے پیار کرتی ہے, اگر نہیں کرتی بھوکا مرے مرضی کرے, ٹھیک ہے, سرتے ہوتے. پھر آپ کی بری حالت ہے. اس کے لیے اگر آپ کی بری حالت ہو جاتی ہے تو آپ چینل پہ جا کے دیکھیں وقار ریئل موٹیویشن, ہفتے میں 1 ویڈیو آتی ہے اسی طرح کی کہانیوں پہ جو زندگی کے طلاق کے اور زندگی کے مسئلے کو حل کرتے ہیں. ہم اسے دیکھیں تاکہ آپ کے مسئلے حل ہو سکے. دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.